دنیا کے تمام مذاہب میں ایک مسیح اور مہدی کے ظہور کی پیشگوئی ملتی ہے۔ اس مہدی کا ظہور ایسے وقت پر ہوگا جب دنیا والے دین چھوڑ کر صرف دنیا کی طرف جھکے ہوں گے۔ یہ امام روحانی انقلاب کے لیے مبعوث کیا جائے گا۔ 1835 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت مرزا غلام مرتضیٰ اور والدہ کا نام حضرت چراغ بی بی تھا۔ آپ کے ساتھ ایک بچی بھی پیدا ہوئی جو چند دنوں کے بعد وفات پا گئی۔ پیغمبروں کی سنت کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دفعہ بھیڑیں چرانے کا بھی موقع ملا۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ملازمت کے سلسلے میں چند سال سیالکوٹ میں مقیم رہے، جہاں آپ نے عیسائی مشنریز سے مباحثے کیے اور اسلام کا بھرپور دفاع کیا۔ مسلمان علماء کی غلط رہنمائی اور اسلام کی حقیقی تعلیم کو بھلا دینے کی وجہ سے اسلام پر ہر طرف سے شدید حملے کیے جا رہے تھے۔ 1876 میں آپ کے والد حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی وفات ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کی وفات پر کچھ فکر مند ہوئے کہ اب گزر اوقات کی کیا صورت ہوگی۔ اس پر اللہ کی طرف سے الیس اللہ بکافٍ عبدہ، یعنی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں کہہ کر تسلی دی گئی۔ اس الہام سے آپ کا دل اطمینان پکڑ گیا۔ آپ نے یہ الہام ایک انگوٹھی پر لکھوا لیا۔ 1880 میں آپ نے اپنی معرکۃ الاعراض تصانیف براہین احمدیہ حصہ اول اور حصہ دوم شائع کی۔ ان تصانیف میں آپ نے خدا کی نصرت اور خاص تائید کے ساتھ اسلام کے زندہ مذہب ہونے کے دلائل پیش فرمائے۔ 1882 میں آپ کو خدا تعالیٰ ایک پرشوکت اور تاریخی الہام سے مخاطب کرتا ہے۔ اے احمد، اللہ نے تجھے برکت دی ہے، بس جو تیر تو نے دین کی خدمت میں چلایا ہے وہ تو نے نہیں چلایا بلکہ دراصل خدا نے چلایا ہے۔ خدا نے تجھے قرآن کا علم عطا کیا ہے تاکہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کرے جن کے باپ دادا ہوشیار نہیں کیے گئے، اور تا مجرموں کا راستہ واضح ہو جاوے۔ لوگوں سے کہہ دے کہ مجھے خدا کی طرف سے مامور کیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں۔ 1883 میں مسجد مبارک قادیان کی تعمیر مکمل ہوئی۔ 1884 میں آپ کا نکاح سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ سے ہوا۔ اس نکاح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ مسیح شادی کرے گا اور اس کے ہاں اولاد ہوگی۔ 20 فروری 1886 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم الشان پیشگوئی شائع فرمائی جو پیشگوئی مسلم موعود کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بے پناہ خصوصیات کے حامل بیٹے کی بشارت دی جس کے ذریعے اسلام کو غیر معمولی ترقی حاصل ہوگی۔ یہ پیشگوئی آپ کے فرزند ارجمند حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے ساتھ پوری ہوئی۔ 1 دسمبر 1888 میں آپ نے سبز اشتہار کے نام سے ایک اعلان شائع فرمایا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ موعود بیٹا 9 سال کے اندر پیدا ہوگا۔ اسی سال خدا کے اذن سے آپ نے اعلان بیعت بھی کیا۔ 12 جنوری 1889 کو آپ نے 10 شرائط بیعت کا اعلان ایک اشتہار کے ذریعے فرمایا۔ اسی روز موعود بیٹے کی پیدائش بھی ہوئی۔ 23 مارچ 1889 کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی، یعنی بیعت کا آغاز فرمایا۔ پہلے روز 40 افراد نے بیعت کا شرف پایا۔ اس جماعت سے قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوئیں کہ یہ جماعت حضرت مسیح موعود اور آپ کے خلفاء کی جانشینی میں اسلام کی فتح مندی کا سبب بنے گی۔ 1891 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا سے علم پا کر وفات مسیح ناصری کا اعلان کیا۔ آپ کو الہام میں بتایا گیا مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ظاہر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلیب سے بچ گئے اور کشمیر کی طرف ہجرت کی
اور لمبی عمر پا کر فطری وفات پائی، اور اب آپ ہی مسیل مسیح ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مسیح ہونے کے دعوے نے مخالفت کی آگ کو مزید تیز کر دیا۔ 27 دسمبر 1891 میں پہلا جلسہ سالانہ قادیان مسجد اقصی قادیان میں منعقد ہوا، جس میں 75 افراد نے شرکت کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ ہر سال ایک 100 روزہ جلسہ 27 تا 29 دسمبر کو منعقد کیا جائے گا۔ 1893 میں آپ کے فرزند حضرت مرزا بشیر احمد کی ولادت ہوئی۔ 21 مارچ 1894 میں خسوف کا نشان ظاہر ہوا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی دلیل ہے، جس کا ذکر حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ مہدی اور مسیح کی صداقت کی نشانی میں رمضان میں چاند اور سورج گرہن ظاہر ہوں گے۔ 27 تا 29 دسمبر 1896 میں لاہور میں جلسہ مذاہب عالم منعقد ہوا، جس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی اصول کی فلسفی کے عنوان سے ایک مضمون لکھا، جس کے مطابق الہام میں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ آپ کا مضمون بالا رہے گا۔ 14 جون 1899 کو خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک اور بیٹے سے نوازا، جو مرزا مبارک احمد کے نام سے موسوم ہے۔ 11 اپریل 1900 اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الاضحیٰ کے موقع پر عربی زبان میں تقریر کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا وعدہ بھی فرمایا۔ اس خطبے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آپ مکمل خدا کے طاقتور ہاتھوں میں تھے، اور وہ جس طرف چاہتا میری زبان پر تصرف فرماتا۔ 7 جون کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کی ممانعت کا فتویٰ جاری فرمایا اور ایک اشتہار کے ذریعے اس کا اعلان فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چونکہ یہ امن کا زمانہ ہے، اس لیے تلوار کی حاجت نہیں، اور اسلام کی تبلیغ دلائل کے ذریعے ہوگی۔ 1901 میں حضرت مولوی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو افغانستان میں شہید کر دیا گیا۔ یہ جماعت میں پہلی شہادت تھی۔ جان الیگزینڈر ڈوئی کو مباہلے کی دعوت دی۔ ڈوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈوئی کو مباہلے کے لیے بلایا اور کہا کہ جو جھوٹا ہے خدا اسے سچے کی زندگی میں ہلاک کر دے۔ 14 جولائی 1903 حضرت صاحبزادہ عبداللطیف کی شہادت افغانستان میں ہوئی۔ 13 مارچ منارت المسیح کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی ہے کہ مسیح کا نزول دمشق کے مشرق میں ایک سفید مینار پر ہوگا۔ اس کی اصل معنی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اسلام کو تمام مذاہب پر غلبہ نصیب ہوگا۔ ستمبر 1904 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لیکچر لاہور اور لیکچر سیالکوٹ تصنیف فرمائی۔ ان تصانیف میں آپ نے اسلام کی تعلیم کا موازنہ ہندو اور عیسائی مذاہب سے کیا۔ دسمبر 1905 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالہ الوصیت شائع کیا، جس میں آپ نے بتایا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے۔ اسی رسالے میں آپ نے بہشتی مقبرہ کے قیام کا اعلان فرمایا۔ آپ نے وضاحت فرمائی کہ اس نظام میں شامل ہونے کے لیے تقوی اور مالی قربانی شرط ہے۔ جو شخص اس نظام میں شامل ہو اسے ہر قسم کے شرک سے بچنا اور اپنی آمد اور جائیداد کا 10واں حصہ اشاعت دین کے لیے بطور چندہ دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدر انجمن احمدیہ کا قیام بھی فرمایا۔ 1906 میں آپ نے تعلیم الاسلام ہائی اسکول کی ایک اور شاخ جاری فرمائی، جس کا مقصد نئے عالم تیار کرنا تھا۔ 1907 کو جان الیگزینڈر ڈوئی ہلاک ہوا، جو آپ کی صداقت کی فتح کا نشان ہے۔ مئی 1908 کو آپ لاہور تشریف لے گئے۔ یہ آپ کا آخری سفر تھا۔ آپ کو ایک بار پھر اپنی وفات سے متعلق الہام ہوا کہ کوچ کا وقت اب قریب ہے۔ مئی 1908 میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخری کتاب پیغام صلح تصنیف فرمائی۔ اس میں آپ نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو آپس کے جھگڑے ختم کرنے، پیار اور بھائی چارے سے رہنے کی تلقین فرمائی۔ 26 مئی 1908 کو
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا کر اپنے مولائے حقیقی سے جا ملے۔ آپ کے آخری الفاظ یہ تھے، اللہ، میرے پیارے اللہ۔ 27 مئی 1908 کو قدرت ثانیہ کا قیام عمل میں آیا۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ 27 مئی 1908 کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین بہشتی مقبرہ قادیان میں ہوئی۔ ایک جری اللہ نے لہرایا علم اسلام کا، بج رہا ہے ہر طرف ڈنکا اب اس کے نام کا۔ ایک جری اللہ نے لہرایا علم اسلام کا، بج رہا ہے ہر طرف ڈنکا اب اس کے نام کا۔ مرد فارس اور احیائے شریعت زندہ باد، احمدیت 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 زندہ باد، زندہ باد و زندہ باد، زندہ او پائندہ